حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر فرمایا والصباح، اور لوگوں کو صبح قیامت کی خبر دی۔ اس پر ابو لہب نے گستاخی کی اور اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ السلام علیکم ویورز، مدرس القرآن چینل پہ آپ سب کا ویلکم ہے۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا شان نزول بتاؤں گی۔ یہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل کی گئی۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں تبلیغ کا سلسلہ اتنا عام نہیں تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عزیز و اقارب تک ہی محدود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا والصباح۔ اس دور میں جب غارت گری یا جنگ یا دشمن کے حملے کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو کوہ صفا، جو وہاں کا سب سے اونچا پہاڑ تھا، وہاں پر ایک شخص بلند آواز میں کہتا والصباح، یعنی اے غارت گری والی صبح، اور سب لوگ پہاڑی کی طرف دوڑے چلے آتے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا اور صبح قیامت کی خبر دی۔ اس پر ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ اس نافرمانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت ابو لہب کو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر عالم غیب میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، یعنی اس کی تقدیر لکھ دی گئی تھی اور اسے تباہ و برباد ہونا ہی تھا۔ پھر فرمایا گیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہ کام آئے گا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ یعنی ابو لہب جس بیماری میں مبتلا ہوا، ناظرین، طاعون کی بیماری، سیاہ دانے کی مہلک بیماری، جس سے سب لوگ دور بھاگتے تھے۔ جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی تھی اسے کوئی ملتا جلتا نہیں تھا، اس کے کوئی قریب نہیں آتا تھا، ہر شخص نفرت کرتا تھا۔ تو جب ابو لہب ہلاک ہوا اس بیماری کی وجہ سے تو کئی دن تک کوئی اس کی لاش کے قریب نہ آیا اور اس کی لاش گل سڑ گئی، حتیٰ کہ اس میں سے بدبو آنے لگ گئی، یہاں تک کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگوانے کے لیے پیسے دے کر مزدوروں کو بلوایا گیا۔ نہ اس کا مال اس کو بچا سکا اور نہ وہ روزی جو اس نے کمائی تھی۔ پھر فرمایا گیا سیصلی نارا ذات لہب، وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ابو لہب کا رنگ انگارے جیسا سرخ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، وہ انتہائی خوبصورت شخص مانا جاتا تھا، اس لیے فرمایا گیا جیسا انگارے جیسا سرخ رنگ ہے تیرا، اس طرح انگارے جیسی دہکتی ہوئی آگ میں تو داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، یعنی کہ اس کو دنیا میں بھی انتہائی شرمناک موت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے لیے آخرت میں بھی جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن۔ جتنی عداوت ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی ہی ابو لہب کی بیوی کو بھی تھی، بلکہ ہر برے کام میں وہ برابر کی شریک تھی۔ ان دونوں کا تعلق اس وقت کے کافی اونچے گھرانے، کافی ایلیٹ کلاس سے تھا۔ اس کے باوجود عداوت کا یہ عالم تھا کہ ابو لہب کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خود جنگل جاتی اور کانٹے دار لکڑیاں جمع کرتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئی۔ وہ لکڑیوں کو ایک گٹھے کی شکل میں باندھ لیتی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ایک رسی ہوا کرتی تھی، جس کے ساتھ وہ لکڑیاں لٹکا لیتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل میں گئی لکڑیاں لینے، اسی طرح جب وہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک پتھر پر جب بیٹھی سانس لینے کے لیے تو لکڑیوں کا گٹھا پیچھے کی طرف گرا اور کہا جاتا ہے کہ اسی کھجور کی چھال کی رسی سے اس کے گلا دبنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا بہت برا انجام ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، ان کی شان میں گستاخی کی تھی، اور گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ خود سزا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔ تو جو رسی اس کے گلے میں تھی اسی کو اس کا پھندا بنا دیا گیا۔ ناظرین، ایسا شخص دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔ اللہ نگہبان۔